السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 24 ہے اور پارہ نمبر 24 کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے سامنے آئی۔ فرمایا کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جو سچائی لے کر آیا، جنہوں نے سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں اور ان کے لیے نیکی کے طور پر جزا ہے، جو وہ چاہیں گے وہی انہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ ایسے نیکی کرنے والوں کی جزا کے طور پر ان کے برے اعمال مٹا دیے جائیں گے اور ان کے بہترین اعمال کا انہیں اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ فرمایا ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا، یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ جسے تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو، کیا وہ مجھے اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ پر مہربانی کرنا چاہیں تو کیا تمہاری دیویاں مجھے اس سے روک سکتی ہیں؟ اور فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور فرمایا انسان کے لیے اعمال کی اچھائی اور برائی کا پتہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اچھے اعمال کی بہترین جزا دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں کھانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے دعوت توحید اور جھٹلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور فرمایا کہ موت سے پہلے وہ نیند میں روح قبض کرتا ہے، جس کے لیے وہ موت کا فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور باقی کو مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ فرمایا کوئی شفاعت کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس کا کوئی اختیار ہی نہ ہو، اور شفاعت تو ساری کی ساری صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے اور اسی کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے۔ فرمایا وہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حاضر اور غائب کا جاننے والا ہے، اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان انکار کرنے والوں کے سامنے جب ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کوڑھنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جب دوسروں کا ذکر کیا جائے تو یکا یک یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ فرمایا ان جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ اگر زمین بھر دولت ہو اور اتنی ہی اور بھی تو قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کی طرف وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا انہوں نے اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا اپنی ساری کمائی کے بدلے میں یہ برے نتائج دیکھیں گے، اور فرمایا کہ وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسان کی کوششیں کیا ہیں کہ جب اسے کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اس کی مصیبت دور کر کے اسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے تو یہ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک آزمائش ہے مگر اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، اور فرمایا کہ یہی بات پہلے گزرے ہوئے لوگ کہہ چکے مگر جو وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا، اور ان قریب اپنی بری کمائی کا وہ نتیجہ بھگتیں گے۔ فرمایا پہلے لوگوں نے بھی اپنی کمائی کے برے نتیجے بھگتے، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں علم نہیں کہ رزق کی تنگی اور وسعت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ اور فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور پھر فرمایا اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ مصیبت پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر شکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور کہیں سے کوئی مدد نہ مل پائے۔ اور فرمایا کہ پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اپنی غلطیوں پر افسوس کرو اور مذاق اڑانے پر پچھتاؤ، یا یہ کہو کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں ہوتا، یا عذاب دیکھ کر یہ کہو کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک عمل کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں کہا جائے کہ میری آیات تمہارے پاس آ چکی تھیں تو تم نے جھٹلایا، تکبر کیا تو تم کافروں میں سے ہو گئے، اس دن سے پہلے توبہ کر لو۔ اور پھر فرمایا قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کے منہ کالے ہوں گے اور وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے بہت جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ متقی لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سچی توبہ کرنی ہے اور مسلسل توبہ کا رویہ اپنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو کیا پھر بھی تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، جبکہ یہ وحی آ چکی کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی مانی تو میں نے شرک کیا۔ اور فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم گھاٹے میں رہو گے۔ اور فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور شکر گزار بندوں میں سے ہونا ہے۔ اور فرمایا کہ ہائے افسوس کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوں گے۔ اس روز سور پھونک دیا جائے گا، سب لوگ مر جائیں گے سوائے ان کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اور فرمایا پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ یکا یک اٹھ کے دیکھنے لگیں گے۔ فرمایا زمین تیرے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام اور گواہ سب حاضر کر دیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا ہر نفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ فرمایا لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے دوزخی گروہ اور جنتی گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخی گروہ کے بارے میں فرمایا کہ کفر کرنے والے جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس دن سے ڈرایا ہو؟ تو جہنمی جواب دیں گے آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور یہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر جنتی گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ متقین کو، نیک لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے
تو دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور جنت کے انتظام کرنے والے کہیں گے سلام ہو تم پر، اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اہل جنت کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جہاں چاہیں گے جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور فرمایا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پکارا جائے گا کہ آج حمد صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جنت کی زمین کا وارث بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عمل کرنے والوں کو بہترین جزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ فیصلے کے دن کو یاد رکھنا ہے اور اس دن کی کامیابی کے لیے آج اچھے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور رکوع نمبر 6 کا آغاز سورہ مومن سے ہے۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے، اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو بڑا زبردست ہے، خوب جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا صاحب فضل ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ پھر انکار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کفر کرنے والے جھگڑتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد والے گروہ جھٹلا چکے، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، تاکہ اسے نقصان پہنچائے۔ فرمایا انہوں نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کا فیصلہ کفر کرنے والوں پر چسپاں ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ عرش الہی کے حامل اور عرش کے گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا۔ ان لوگوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اپنے وعدے کے مطابق داخل کر دے اور ان کے والدین، ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچا دے اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن برائیوں سے بچا کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کتاب نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ہے، کتاب کا کام کرنا ہے اور کتاب یعنی قرآن کے کام کو اپنی ذمہ داری بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے یوم جزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز کافروں کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں خود پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ تعالیٰ اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ آج ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا آج ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو انہیں جواب ملے گا کہ یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے اور غیر اللہ کی دعوت مان لیتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ رب بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، رزق نازل کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ فرمایا
کہ وہ دن جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اس دن اللہ سے کوئی بات چھپی نہ ہوگی، اور اس روز پکار کا جواب دیا جائے گا کہ بادشاہت اللہ واحد و قہار کی ہے۔ فرمایا اس دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ فرمایا اس دن ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اس دن لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کا فیصلہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت دیتا ہے، فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سب چیزوں سے سبق صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور فرمایا کہ پکارو اللہ کو اور دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے پکارو۔ اور فرمایا کہ صرف اللہ کو پکارو، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارنا ہے اور صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں گزرے ہوئے لوگوں کا انجام نظر آتا؟ فرمایا کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا، اور جب اللہ نے پکڑا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ اور فرمایا کہ ان کی پکڑ کا سبب یہ تھا کہ ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق سامنے لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ شامل ہو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ فرمایا کافروں کی چال اکارت گئی، اور فرعون نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور پھر یہ پکارے اپنے رب کو، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ہر متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ تکبر نہیں کرنا اور متکبر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے مومن قیامت سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا کہ کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور یہ روشن نشانیاں لے کر آیا ہے؟ فرمایا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر یہ سچا ہے تو یہ جن ہولناک نتائج کا تمہیں خوف دلاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ دن آ جائے۔ اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، آج تمہارے پاس بادشاہت ہے، تم زمین میں غالب ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اور اس نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے جو پہلی قوموں یعنی نوح علیہ السلام، عاد، سمود اور ان کی بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی آہوزاری کا وہ دن نہ آ جائے جب ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگو گے، لیکن اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس مومن شخص نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کی لائی ہوئی تعلیمات سے شک میں پڑے رہے۔ اس نے کہا کہ جب پھر وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا کہ اب تو کوئی رسول ہرگز نہیں آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو شک میں ہیں اور بے دلیل آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہ رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اور پھر فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے بلند و بالا عمارت بنا، میں آسمانوں کے راستوں تک پہنچ کر موسیٰ کے رب کو جھانک کے دیکھ لوں، مجھے تو موسیٰ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔
اور فرمایا کہ فرعون راہ راست سے روک دیا گیا، فرعون کو اس کی بدعملی خوشنما بنا کر دکھائی گئی اور فرعون کی ساری چال بازیاں تباہی کے راستے میں صرف ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو اور جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو آیات میں بے دلیل جھگڑے کرنا ناراض کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تکبر سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی تکبر کے نقصانات بتانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے کامیابی کا راستہ۔ آل فرعون کے اسی مومن شخص نے کہا کہ میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہے۔ اور اس نے کہا کہ برائی کرنے والوں کو پورا بدلہ ملے گا، اور مرد اور عورت کے لیے نیکی کی جزا جنت ہے، یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم آگ کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے اللہ سے کفر اور شرک کی دعوت دیتے ہو، اور میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور فرمایا جن کی طرف تم بلاتے ہو ان کے لیے تو نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور فرمایا جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی آگ میں جانے والے ہیں، اور ہم سب کو لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور پھر فرمایا فرعون اور اس کے ساتھی بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب مومنوں کو بچا لیا اور فرمایا کہ جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ اور فرمایا کہ دوزخ میں یہ جھگڑیں گے کہ دنیا کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا یہاں تم جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو بڑا بننے والے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی جیسے حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا۔ اور پھر دوزخ والے دوزخ کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے ایک دن کے عذاب کی تخفیف کر دو، کہ ایک دن کے لیے رب ہمارا عذاب کم کر دے۔ وہ اہلکار پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تو جہنم کے اہلکار کہیں گے کہ کافروں کی دعا تو اکارت ہی جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست مغفرت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، اور اہل ایمان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے ہیں اور زندگی بھر اللہ کی طرف، نجات کی طرف اور مغفرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی کریں گے جس دن وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اس دن معذرت فائدہ نہ دے گی، اور فرمایا کہ انکار کرنے والوں پر لعنت پڑے گی اور جب بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی مانگے، صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے اور وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نیک اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر تم لوگ کم ہی عقل رکھتے ہو اور کم ہی سمجھتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت آسمان اور زمین کا پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور فرمایا کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہو کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہی لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہنچنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا، سب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور جس نے دن کو روشن بنایا، جو تمہارا رب ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آپ کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس نے آسمان کو گنبد بنایا، اس نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا، اس نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی رب بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو صرف اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فرمایا وہ رب ہی تو ہے جس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے۔ فرمایا جو بچے کی صورت نکالتا ہے، پھر بڑھاتا ہے تاکہ طاقت کو پہنچے، پھر بڑھاپے تک پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا جو واپس بلاتا ہے کسی کو پہلے اور کسی کو مقررہ وقت تک پہنچاتا ہے، وہ رب ہی ہے جو زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو، اور فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میرے پاس تو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی اللہ رب العالمین کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے باطل پرستوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ لوگ اس کتاب کو اور رسولوں کی طرف بھیجی جانے والی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، ان قریب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیر میں پکڑ کر کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف ان کو کھینچا جائے گا، اور فرمایا کہ پھر ان کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئے، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہ پکارتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام حق سے دور رہنے پر ہوا اور تمہارے اترانے کی وجہ سے ہوا، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ تمہیں وہیں رہنا ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، انہیں لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، خواہ آپ کے سامنے برے نتائج کا کوئی حصہ ہی دکھا دیں۔ اور فرمایا کہ کفر اور اسلام کی جنگ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے جن میں سے بعض کے حالات ہم نے ذکر کیے اور بعض کے نہیں، اور فرمایا کہ کسی رسول کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ یا نشانی لے آئے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو جو غلط تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہی خسارے میں پڑ گئے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا گمراہ ہونا سچ ثابت کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے اور لوٹ کر سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، ان میں سے کسی جانور پر تم سوار ہوتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، اور فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ کشتی بھی ایک نشانی ہے جس پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور فرمایا کہ تباہ شدہ قومیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانیاں ہیں۔ زمین میں ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے، وہ تعداد میں تم سے زیادہ تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، زمین میں زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ فرمایا لیکن ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی، ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور رسولوں کا انکار کرتے رہے۔ فرمایا پھر وہ اس عذاب کے چکر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور عذاب کو دیکھ کر پھر انہوں نے پکارا
کہ ہم انکار کرتے ہیں دوسرے معبودوں کا اور ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو۔ پھر فرمایا کہ ان کا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند ثابت نہ ہوا اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ حامیم السجدہ سے ہے۔ سورہ حامیم السجدہ مکی سورہ ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب وسیع رحمت والے رحم کرنے والے کی جانب سے ہے، اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ عربی زبان میں ہے، علم والوں کے لیے خوشخبری دینے والی اور ڈرا دینے والی ہے۔ فرمایا اکثر لوگوں نے اس سے روح گردانی کی، وہ اسے نہیں سنتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ فرمایا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا ایک ہے، سیدھے رخ سے اس کو اختیار کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اور فرمایا تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ فرمایا نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نزول کتاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کتاب کے فہم کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو کائنات کا رب ہے، اس نے زمین پر پہاڑ جمائے، زمین میں برکتیں رکھ دیں اور ہر ایک کی طلب اور ضرورت کے مطابق خوراک کا سامان رکھ دیا۔ فرمایا اس نے یہ سب کام 4 دن میں کیے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان دھواں تھا، اس نے زمین اور آسمان سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ چاہو یا نہ چاہو، اور وہ دونوں فرما برداری سے آ گئے۔ فرمایا اس نے 2 دن میں آسمان بنائے اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر کے محفوظ کر دیا۔ جہانوں کی پیدائش زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ فرمایا کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو اور دوسرے خداؤں کو اس کا ہمسا ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو ایمان لا کر گمراہی اور بد عملی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے قانون کو وحی کیا اور زمین میں برکتیں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زور آور ہے اور اللہ ہی زبردست علم رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ پچھلی قوموں کی تباہی سے سبق لینا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے کھالیں اور اعضاء گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کو ایک جگہ روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اور فرمایا پھر اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اور فرمایا اور تم اس لیے نہیں چھپا کر کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے ان اعمال کو جانتا ہی نہیں جو تم نے کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ تم اب صبر کرو یا نہ کرو، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو برائی کو ان کے لیے خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ فرمایا کہ ان پر بھی اسی عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں پر ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ وہ نقصان میں ہی رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سارے اعمال کی خبر ہے
اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے اعضاء اور جلد کی گواہی کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے فرشتوں کی دوستی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالا کرو شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور فرمایا جنہوں نے کفر کیا ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے، آگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ ہے آگ، اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور آیات کے انکار کی سزا کے طور پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ جن اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس میں ثابت قدم رہے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، وہاں تمہیں تم جو چاہو کہ تمہیں ملے گا، اور یہ سامان ضیافت ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائے گا اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت عطا کرے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور فرشتوں کی ہم نشینی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے دعوت اور داعی کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں تو فرما بردار ہوں۔ پھر فرمایا نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، اور فرمایا برائی کو تم اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ فرمایا یہ مقام صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، اور فرمایا کہ پھر اگر تمہیں شیطان کی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں گنواتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہیں، اور فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ زمین بھی ہے کہ بلا شبہ آپ بنجر زمین کو دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو سجدہ کرو، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اگر یہ غرور میں آ کر اپنی بات پر قائم رہیں تو ان کی پرواہ نہ کرو۔ رب کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں یہ لوگ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ فرمایا کون بہتر ہے، جو آگ میں جانے والے ہیں یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں ہوں گے؟ فرمایا تم جو چاہو کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ حکمت والے کا اور بزرگ و برتر کا نازل کردہ ہے۔ فرمایا اگر یہ عجمی قرآن ہوتا تو لوگ کہتے کہ کیا عجیب معاملہ ہے، کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ فرمایا قرآن ایمان لانے والوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کا پردہ ہے۔ فرمایا ایمان نہ لانے والوں کے لیے تو قرآن ایسے ہے جیسے دور سے کسی کو پکارا جا رہا ہو۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے کہا گیا ہے وہی آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا تھا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور اللہ ہی بڑی دردناک سزا دینے والا ہے، اللہ سنتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا ہے، شیطان کی اکساہٹوں سے بچنا ہے اور برائی کو اس نیکی سے دور کرنا ہے جو بہترین ہو انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 24 کی آخری آیات ہیں اور موضوع ہے قوم موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ فرمایا یقیناً یہ لوگ خلجان آمیز شک میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ تو ان آیات سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے ایسے عمل کی نشاندہی کریں کہ اگر میں اسے اپنا لوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔